بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، آج ایک حساس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ کرم سے لے کے دریائے سندھ کے جو کچے کے علاقے ہیں وہاں تک، اور نوشکی دالبندین بارڈر سے لے کے واگہ تک پورے پاکستان میں اسلحہ کی جو فراوانی ہے، یہ ملک میں کشت خون کا اور بدامنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کی اسلحے کے خاتمے کے لیے کوئی پالیسی ہے واضح، نہ کوئی اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، نہ ایسی کوئی کمپین ہے۔ میرے خیال میں جب تک اسلحہ ملک میں آسانی سے دستیاب ہوگا اور ہر قسم کا اسلحہ، تو اس وقت تک نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ حکومت کا کوئی آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جیسے ایک چشمہ ہو، اگر آپ اس چشمے میں وہاں سے، یعنی جہاں سے چشمہ ابل رہا ہے پانی کا، وہاں اگر وہ پانی گدلا ہو یا اس میں مٹی ہو تو نیچے آپ اس کو جتنا فلٹر کریں، صاف کریں، وہ ممکن نہیں کہ صاف ہو، جب تک کہ جو چشمے کا سورس ہے وہاں سے صاف پانی نہ آئے۔ یہی مثال اس اسلحے کی فراوانی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اب آپ کرم کو دیکھ رہے ہیں، پارا چنار کا جو علاقہ ہے، صرف اسلحے کی فراوانی اس قدر ہے کہ اب وہ ریاست کی ریٹ بھی وہاں چیلنج ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں جو کچے کا علاقہ ہے، پنجاب میں جو راہزنی کی وارداتیں ہیں، یعنی اسلام آباد، راولپنڈی میں روزانہ 25-30 راہزنی کی وارداتیں ہو جاتی ہیں، اور ان سب کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ اسلحہ ہے، اور وہ اسلحہ بھی ناجائز، اللیگل، لیکن اس کے خاتمے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ پاکستان میں اسلحے کی، ناجائز اسلحے کے خاتمے کی سب سے پہلی مہم جنرل پرویز مشرف کے طور میں شروع ہوئی جب معین الدین صاحب تھے وزیر داخلہ پاکستان کے۔ جون 2001 میں یہ مہم شروع کی گئی تھی۔ میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا، جنگ میں تھا، تو تقریباً پہلے جو فیز میں انہوں نے کچھ پیریڈ دیا تھا، وقت دیا تھا کہ لوگ والنٹرلی طور پر اس کو، جو ناجائز اسلحہ ہے ان کے پاس، اس کو جمع کرائیں۔ تو 2 ماہ کے اندر 25,000 ہتھیار یہ جمع کیے گئے تھے، لوگوں نے والنٹریلی سرنڈر کیے تھے۔ اس کے علاوہ جو کمپین کے دوران قریباً 9,500 سے 10,000 کے درمیان لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن پھر یہ مہم اچانک دم توڑ گئی۔ دوسری دفعہ 2011 میں رحمان ملک صاحب جو مرحوم وزیر داخلہ تھے، ان کے دور میں بھی یہ کمپین شروع ہوئی، لیکن وہ بھی کسی، کہتے ہیں نا کہ بیل مونڈے نہیں چڑھ سکی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں کرائے پر اسلحہ دستیاب ہے، اور یہ خبریں کئی دفعہ آ چکی ہیں کہ کرائے پر لوگ اسلحہ لے کے وارداتیں کر کے واپس جمع کراتے ہیں۔ تو اس اسلحے کے خاتمے کے لیے حکومت جو کوشش کر رہی ہے وہ میرے خیال میں بہت حد تک ناکافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پالیسی بھی اتنی عمدہ جامع نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم حکومت کی طرف نہ صرف توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ اس اسلحے کے خاتمے کے لیے فوری طور پر اقدامات شروع کیے جائیں، بلکہ اس کے لیے چند تجاویز بھی حکومت کو پیش کرتے ہیں۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اسلحے کی کیٹیگری کرے، جیسے پسٹل سے لے کے کلاشنکوف تک، اور پھر جو دہشت گردی میں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، راکٹ لانچر یا بم بلاسٹ وغیرہ، ان کی کیٹیگرائزیشن کی جائے۔ لیکن اس مہم کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں عوام کو شامل کیا جائے، اور عوام اس وقت شامل ہوگی جب عوام کے لیے کوئی انسینٹیو ہو۔ ویسے تو عوام ڈرتی ہے، جس کسی کے پاس بھی اسلحہ ہے وہ اپنے دوستوں میں بھی وہ اس کا ایک قسم کی دھاک بیٹھی رہتی ہے، ہمسایوں میں بھی، ارد گرد بھی، کہ یہ اسلحے والے لوگ ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو اس کے خاتمے کا ایک آسان حل یہ ہے کہ حکومت پہلے مرحلے میں تو ایک مؤثر قانون سازی کرے اور اس کی تشہیر کرے، اور اس میں یہ 2 چیزیں بطور خاص میں بتانا چاہتا ہوں کہ ناجائز اسلحے کے لیے حکومت انعام مقرر کرے۔ پہلے تو ایک پیریڈ دیا جائے لوگوں کو، 1 مہینے 2 مہینے کا، کہ اس میں وہ ہتھیار جمع کریں، اور دوسرے مرحلے میں وہ حکومت اعلان کرے انعام کا لوگوں کے لیے۔ مثلا اگر ایک ریوالور ہے تو اس کی، ناجائز ریوالور کی جو بھی اطلاع دے گا اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے، 10 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا جائے اس پہ، اور اس 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ روپے
جو شخص اطلاع دے انتہائی خفیہ طریقے سے یہ انعام اس کو دیے جائے، اور جو بقایا 5 لاکھ ہیں یہ اس قانونی ٹیم کو دیے جائیں جو اس کی کیس کی پیروی کرے اور اس ملزم کو سزا دلائے۔ اور اس سزا میں یہ شک لازمی ہونی چاہیے کہ اس کو کم از کم 10 سال قید کی سزا ہو، اور کم از کم جتنا بھی جرمانہ اس پہ لگے یا جو بھی انعام کی رقم ہو وہ ادا کرے۔ جب تک وہ انعامی رقم ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی رہائی ناممکن ہو۔ یعنی اگر 10 لاکھ روپے آپ نے اس کو جرمانہ کیا ہے تو کم از کم جب تک وہ 10 لاکھ ادا نہیں کر دیتے اس کے ورثاء، اس وقت تک اس کو رہا نہ کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ورثاء توجہ دیتے ہیں اور نہ جو ملزمان ہیں وہ توجہ دیں گے۔ جب ان کو یہ جرمانے پڑیں گے اس مہنگائی کے دور میں تو ہر بندہ اس پہ توجہ دے گا۔ والدین خود اسلحہ اٹھا کے جمع کریں گے، نوجوان خود جمع کرائیں گے، لیکن پھر اس کی جو جس طرح سے اسلحہ مہلک ہے یا خطرناک ہے سزا بھی بڑھائی جائے۔ یعنی کلاشنکوف کے لیے 25 سال سزا مقرر کی جائے اور 25 لاکھ جرمانہ مقرر کیا جائے۔ جب تک کوئی بندہ یہ جرمانہ نہ دے اس وقت تک اس کو رہا نہ کیا جائے۔ آپ جب یہ انعام لوگوں کو دیں گے اور ساتھ میں جو قانونی ٹیمیں ہیں ان کو دیں گے تو دونوں دلچسپی سے کام کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر حکومت یہ 2 چیزیں اس میں شامل کر لے، یعنی ایک یہ کہ خفیہ اطلاع پر انعام مقرر کیا جائے اور وہ انعام انتہائی محفوظ طریقے سے اطلاع دینے والے تک پہنچایا جائے تاکہ وہ کہیں ڈسکلوز نہ ہو، اور اس کے لیے صرف 2 اشخاص ذمہ دار ہوں، ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور اس کا SSP۔ اس سے کم لیول کے کسی افسر کو اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے تاکہ جو لوگوں کی شناخت ہے اس کو رات میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو بڑے اسلحے کے تاجر ہیں یا جو دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے سزائیں بہت مقرر کی جائے۔ جب تک سنگین سزائیں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ کمپین، یہ جو اسلحہ ہے ناجائز، اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میرے خیال میں دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں اسلحہ اتنی آسانی سے اور فراوانی سے دستیاب ہے۔ میں آپ کو ایک مثال تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اب کراچی جیسے شہروں میں اسلحہ کرائے پہ دستیاب ہے۔ ایک آپ کو میں اس کا آنکھوں دیکھا ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ کہ میں بلوچستان کے ایک گاؤں میں تھا تو وہاں پہ ایک اسلحے کے کچھ تاجر آئے، وہ اسلحہ بیچنا چاہتے تھے، لوگ خریدار نہیں تھے۔ تو ایک میرے ساتھ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میں خریدنا تو چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ہم قسطوں پہ آپ کو دیں گے، کلاشنکوف ہے۔ تو اس بندے نے کہا میری جیب میں 50 روپے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 50 روپے دو اور 6 ماہ کی قسط پر بقایا ہم آپ سے پیسے لیں گے۔ یعنی اس قدر اندھا دھندی سے یہ اسلحہ پاکستان میں آیا اور یہ افغان مہاجرین کے دور میں آیا جس کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اب اس کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔